أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وما أنزلنا على قومه من جند من السماء من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے فوراً بعد نہ کوئی فوج بھیجی آسمان سے، اور ہم نہ یہی فوج بھیجنے والے تھے. بھیجنے والے کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی درخواست پر عمل نہیں کرتا. تنزیہ یا سیریسلی وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کی خبر آپ کی درخواست پر نہیں دے گا. جب رسولوں سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ کب ہو رہا ہے اور کیوں نہیں آ جاتا، اور کوئی وہ کیا جواب دیتے تھے؟ انما انا منذر، میں تو صرف تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہ بھیجی، نہ بھیجنے والے تھے. وہ کرے گا کیا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون. ایک ہی چیز تھی، کیا تھا سوائے ایک بہت اونچی چیخ کے، a violent sound، صیحہ صوت شدید، بہت شدید آواز جس سے کان پھٹنے شروع ہو جائیں، اسے کہتے ہیں صیحہ. اور صیحہ میں جو تا مربوطہ ہے نا، ہمیں صیحتن جو تا ہے، تے ہے آخر میں، اسے کہتے ہیں للمرہ، یعنی ایک ہی دفعہ کی تھی، ایک ہی دفعہ کی آواز تھی. اور پھر اس کے آگے جو واحدہ کہا ہے نا، یہ مزید اس بات کی توکید ہے کہ اس سے ایک سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایسی آواز جس کا عذاب ہونا ایک سے زیادہ دفعہ ضروری ہی نہیں تھا. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پھر ایک دم سے، اذا کے لفظ ہوتے ہیں مفاجأتاً، ایک دم سے، ہم خامدون. خامد کا لفظ عربی میں کہتے ہیں الخمود انطفاء النار تماما بخلاف الحمود. جیسے اگر کوئی آگ جل رہی ہو نا، اور آپ کو آگ بجھانی ہو تو اس پہ پیر مارنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ پیر مارنے شروع کرتے ہیں تو تھوڑی سی کم ہوتی ہے، پھر اور مارتے ہیں، تھوڑی اور کم ہوتی ہے، پھر اور مارتے ہیں، تھوڑی اور کم ہوتی ہے، رائٹ؟ یا اگر آپ کو کوئی چیز جل رہی ہو اور اس کی آگ آپ بجھا دیں، پھر تھوڑے تھوڑے انگارے رہ جاتے ہیں. لیکن اگر اس پہ آپ پانی پھیر دیں تو وہ تھوڑی سی بھی نہیں رہتی، وہ ایک دم سے ساری ختم ہو جاتی. اسے خمود کہتے ہیں، یعنی کچھ بچے بھی نہ آگ میں سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی ایسے بالکل ختم ہو جائے گی جیسے ایک موم بتی ایک دم سے اڑ جاتی ہے. ایک ہی آواز میں سارا معاملہ حل. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ان کی زندگی بالکل ایک دم سے بجھ کے رہ جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا ان کا، کوئی اور اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. یہ اصل میں قرآن نے کئی مرتبہ مختلف اسلوب میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. قریش جب بار بار کہتے تھے رسول سے علیہ السلام کہ عذاب لا کیوں نہیں رہے، تو اس کی ایک مثال میرے ذہن میں آتی ہے سورۃ المرسلات کی. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا. مرسلات عربی میں آندھیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مرسلات عربی میں گھوڑوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. گھوڑے کے جو پیچھے گردن کے بال ہوتے ہیں نا، اس کو بھی مرسلہ کہا جاتا ہے. اور عرف کہتے ہیں اس کو کھینچ کے رکھنا. اور مرسلات جن کے بال پیچھے سے چھوڑ دیے گئے ہیں. اصل میں گھوڑے کے بال نہیں پکڑے جاتے، گھوڑے پہ لگام لگائی جاتی ہے نا. لیکن اگر گھوڑا جنگلی ہو، اس پہ ابھی اپنی لگام بھی نہیں لگائی، آپ ایسے وائلڈ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں جس پر ابھی لگام بھی نہیں لگائے گی، تو کیا پکڑنا پڑے گا؟ اس کے بال. قسم کھائی ہے ایسے گھوڑوں کی جن کے بال چھوڑ دیے گئے ہیں. اب آپ بال کھینچو گے تو گھوڑا کیا کرے گا؟ رکے گا. بال چھوڑو گے تو کیا کرے گا؟ جتنا تیز بھاگ سکتا ہے بھاگے گا. فالعاصفات عصفا، عصف کہتے ہیں ایسے چلنا کہ آگے آپ کے پیچھے پتھر ہے، انسان ہے، کچھ بھی چیز ہے، اس کو کوئی فکر نہیں، وہ ٹکرا کے گزر جائے گا، اس کے اوپر سے گزر جائے گا، بلڈوز کر دے گا اسے. عاصفات عصفا. اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آندھیاں جو ہیں نا، ہوا جو چلتی ہے، یہ گھوڑے کی طرح ہے جس کے بال پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے پکڑے ہوئے ہیں، اور وہ اصل میں چلنا چاہتی ہے ایسے کہ اس کے راستے میں جو چیز ہے اسے ٹکرا کے اسے گرا دے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو روکے رکھا ہوا ہے، اور ایک دن آئے گا جب وہ اس کو چھوڑ دے گا، اور وہ جب چھوڑے گا اس نے جو تباہی کرنی ہے اس نے کوئی فکر نہیں کرنی، آگے اس کی بلڈنگ ہے، لوگ ہیں، کیا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہونی اس آندھی کو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب تمہیں اچھی ہوا لگتی ہے نا باہر، تو یاد رکھنا کہ یہ لگام کو ابھی پیچھے کھینچا ہوا ہے۔ فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، اور جو اس بالمقابل جو ہلکی پھلکی ہوائیں چلتی ہیں جن کی وجہ سے پتے ہلتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے ذرہ بکھرتا ہے زمین میں اور رزق پھیلتا ہے، بادل آگے چلتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے لگام کو روکا ہوا ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو تم سمجھتے ہو کہ جب تک کوئی فوج نہیں آئے گی تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دیکھو میں ایک دفعہ یہ بال چھوڑ دوں نا، پھر تم دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز پر قادر ہے۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو وہ ایک ہی مرتبہ بالکل ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ اصل میں زندگی کے لیے عربی میں آگ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کیونکہ انسان کا جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کے جسم میں حرارت ہوتی ہے نا، تو اس کو وہ کہتے ہیں اس کی جسم میں ابھی تک آگ ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا ادبی ایک اسلوب ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں عربی میں وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا كَالشِّهَابِ، ایک انسان کیا ہے سوائے ایک شعلے کے۔ اور اسی اسلوب کو قرآن نے استعمال کیا ہے کہ وہ شعلہ بالکل بجھ کر رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا، یعنی وہ آگ نہیں بچے گی، یعنی ان کی زندگی نہیں بچے گی۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، یا حسرۃ علی العباد، کیا حسرت ہے، کیا افسوس ہے، مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی رسول ان پر آیا ہو مگر انہوں نے ایک ہی حرکت کی، بار بار ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے، ان کا طنز ہی کرتے رہے، ان کی بات کو انہوں نے سیریسلی لیا ہی نہیں۔ یہی اصل حسرت ہے لوگوں کی کہ جب بات آتی ہے دین کی تو اس کو مذاق کر کے ٹال دینا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی ان کو اچھی بات کی نصیحت کی جاتی ہے اور وہ اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن مذاق بنا کے ٹال دیتے ہیں، پھر دوبارہ بات کرو دوبارہ مذاق بنا کے ٹال دیتے ہیں، پوری زندگی ٹالنے میں گزر جاتی ہے۔ ایسے انسان میں اور کسی اور انسان میں جس نے کبھی آخرت کو مانا ہی نہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے، کوئی بالکل فرق نہیں ہے۔ دیکھیے مثال کے ذریعے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر کل امتحان ہے بچوں کا اور ٹیچر کہتا ہے کہ کل امتحان ہے، کل واقعی امتحان ہے، آج بچہ تیاری میں لگا ہوگا کہ نہیں، اس میں سٹریس ہوگی اس کے دماغ میں کہ نہیں؟ اگر اس کے دماغ میں شک ہے کہ پتہ نہیں امتحان ہے کہ نہیں، کیا کرے گا؟ بیٹھ جائے گا آرام سے۔ کوئی اور بچہ ہے جس کو کہیں کہ امتحان ہے، نہیں کوئی نہیں ایسے ہی بس، اس نے تو تیاری نہیں کرنی۔ جو نہ مانتا ہو اور جو مذاق بنا لے اس نے تیاری نہیں کرنی، اور وہ جب آگے پہنچے گا وہ تیار نہیں ہوگا۔ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کی حرکت یہ ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ اصل بات کا مذاق اڑا کر اس کی بات کو ہلکا کر کے اس کو سنجیدگی سے نہ لے کے آگے نکل جاتے ہیں، پھر آگے نکل جاتے ہیں۔ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، یہ اہل ایمان کی کیا خاصیت ہے قرآن میں سورۃ الفرقان میں کہ جب وہ اچھی بات سنتے ہیں تو وہ پھر اندھے نہیں ہوتے اور وہ اس پر سے گرتے پڑتے نہیں ہیں کہ یہ کیا بات کر دی، صُمًّا وَعُمْيَانًا، یا سنی یا نہیں سنی، یعنی سن کر بھی دھیان نہیں دیا، ایسا نہیں ہوتا ان کا رویہ۔ اصل بات اس کے بعد یا حسرتاً علی العباد ہے، عباد کے لفظ پر بندوں پہ ذرا اہمیت کرنی چاہیے، ذرا زور دینا چاہیے۔ انسان نہیں کہا، عباد کہا ہے۔ تم سمجھتے کیا ہو کہ تم فری ہو؟ عبودیت کا کانسیپٹ دین میں بہت گہرا ہے۔ اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج کے درس میں، وہ یہ ہے کہ ایک گروپ لوگوں کا ایسا ہے اسکول میں جو ایک خاص قسم کی میوزک سنتے ہیں، ایک خاص قسم کے کپڑے پہنتے ہیں۔ اگر آپ نے اس گروپ میں ہونا ہے تو آپ کو ان کی یونیفارم پہننی پڑے گی، کسی اور گروپ میں ہونا ہے تو ان کی یونیفارم پہننی پڑے گی، ان کی طرح چلنا بھی، آپ کی چال میں بدل آنی چاہیے، آپ کی چال سے، آپ کے الفاظ سے۔ اگر آپ پہلے گالیاں نہیں دیتے تھے آپ فٹ ہی نہیں ہوں گے، اب جب تک آپ وہ گالیاں دینی نہ شروع کر دیں تب تک ایک خاص گروپ میں آپ بلانگ ہی نہیں کرتے، آپ یو آر آؤٹ کاسٹ۔ اور اگر آپ نے اس سوسائٹی میں شامل ہونا ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو فٹ ہونا ہی پڑے گا، آپ کو کہیں نہ کہیں فٹ ہونا ہے۔ یہ تمام غلام ہیں، تمام کے تمام غلام ہیں، یا فیشن کے غلام ہیں یا کسی طرح ایکسیپٹیبلٹی کے غلام ہیں۔ غلامیت انسان کی کا ایک مقدر ہی ہے، یا وہ پیسے کا غلام ہوگا، یا فیشن کا غلام ہوگا، یا سوسائٹی کا غلام ہوگا، یا اپنے دوستوں کے ساتھ فٹ ہونے کا غلام ہوگا، یا کسی کا اپنا نام برقرار رکھنے کے لیے لوگ غلام ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ کہیں گھر خریدتے ہیں، فرنیچر خریدتے ہیں، اچھے محلے میں لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ تو پتہ ہے کس چیز کے غلام ہے؟ باقیوں نے جو لیا ہے، اگر ہم نے اپنا نام رکھنا ہے تو ہمیں بھی اسی محلے میں لینا پڑے گا۔ ان کا صوفہ سیٹ دیکھا تھا، اس سے اچھا لینا ہے، ان کی گاڑی دیکھی تھی، اس سے اچھی لینی، یہ غلامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
آپ نے اپنی چوائس تھوڑی کی ہے، آپ کی تمام چوائسز ان کی طرف سے آ رہی ہیں کسی اور کے مقابلے میں، کسی اور کے ہمیشہ. تب سمجھ میں آتی ہے بات کہ جب اللہ تعالیٰ کی غلامی انسان قبول کر لینا تو یہ باقی ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے. اب کسی کو امپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ساتھ فٹ ان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے رب کو پتا ہے میرا رب خوش ہے، باقی میں خوش ہوں. میں جب میں ایسا پہنوں گا جس سے میرا رب خوش ہے، باقی کوئی کسی کو اچھا لگے نہ لگے آئی ڈونٹ کیئر. میں ایسی بات کروں گا جس سے میرا رب خوش ہے، کسی اور کو اچھی بری لگے آئی ڈونٹ کیئر، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے. آپ اپنے آپ کو بالکل آزاد کر لیتے ہیں. یہ ہمارے دین کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی اصل آزادی ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہیں ہے وہ کسی نہ کسی طرح کی غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان پر ترس آنا چاہیے انسان کو. یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.